آج کے بالخصوص جناب اکرام بخاری صاحب بھرپور تعلیم کا استقبال کیجیے گا. میں جناب اکرام بخاری صاحب، بھائی کوئی کاری نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تالیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آپ لوگ کرونا کے خوف کے باوجود اور عین افطار سے خبردار ہونے کے باوجود آپ تشریف لائے. آپ لوگوں نے یہ جنگ جیت لی ہے. ہم یہ کوئی گردن دبانے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنا اظہار کرنے کے لیے آئے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا اظہار کر دیا ہے. اب بال حکومت کی کورٹ میں، بال مالکان کی کورٹ میں کہ وہ اب اس کے بعد پھر بھی اپنی اگر عقل نہیں کھولتے، آنکھیں نہیں کھولتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو طوفان اٹھے گا اس پر وہ کسی سے گلہ نہیں کر سکتے. میں کل سے یہ منیر نیازی صاحب کا شعر جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی ہے تو ان کے لیے وہ شعر ہے کہ منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. عمران خان صاحب جب سے حکومت میں آئے ہیں، میں ایک چھوٹا سا اتنے نگار بھی ہوں، اس لیے میں تو کم سے کم آئندہ یہ بات یقین رکھوں گا کہ کوئی بھی نیا آدمی، وہ ہیرو ہو، وہ زیرو ہو، کچھ بھی ہو، اس کو اگر تجربہ نہیں ہے اس کام کی، اسے بالکل اجازت نہ دی جائے. اس قوم نے اور خصوصاً میڈیا نے، ہم نے ایک نئے آدمی کو کہ یار یہ ایماندار، دیانتدار، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ عمران خان صاحب آپ ذہنی مریض ہیں اور آپ آنے کے بعد جو محسن ہوگا سب سے پہلے اس کو ماریں گے. اور ہم آپ کے محسن تھے. ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے آپ کے کہنے پہ، آپ کے بہکانے پہ آپ نے یہ پینٹ کیا تھا کہ یہ سارے پیپلز پارٹی چور ہے، نون لیگ چور ہے، یہ جماعت اسلامی چور ہے، یہ اے این پی چور ہے، یہ فلان چور ہے، فلان چور ہے، اور میں نیک بات آدمی ہوں. ہم نے آپ کی بات پر پورے قوم کو یہ میسج آگاہ کیا اور نتیجے میں یہ ہوا عوام نے آپ کو بے مثال مینڈیٹ دیا اور آپ آ گئے. اور آنے کے بعد آپ نے یہ کیا کہ جس درخت کے پھول آپ بنے تھے آپ نے اس کی شاخیں کاٹنی شروع کر دی. آپ نے میڈیا کا سب سے برا حال کیا. میں آپ کو بتاؤں خان صاحب، آپ کو شاید نہیں پتا، آپ پتہ نہیں کس ذریعے سے آئے ہیں، لیکن ہم یہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو میڈیا ہے یہ ہمارے پاکستان اسٹیٹ کی طاقت ہے. اسٹیٹ کی اصل پاور یہ میڈیا ہے جو لوگوں کو منظم کر کے اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار کرتا ہے، اپنے ملک کو چلانے میں راہ ہموار کرتا ہے. آپ نے اس میڈیا کے پیٹھ میں چھرا مارا ہے، اس کے پیٹ کو پھاڑ دیا آپ نے روٹی روزی بند کر دی. اور آپ کو ماشاءاللہ چن چن کر ایسے افسر آپ لگاتے ہیں جو آپ کو آپ کے غلط کاموں میں آپ کی ذہنی اذیت کا مزید اضافہ کرنے کا سبب بنتے ہیں. کوئی آپ کے ریجنل اخبارات میں کوٹا بند کر دیتا ہے، کوئی آنے کے بعد کہتا ہے جناب ایڈورٹائزنگ ایجنسی ختم کر دو، کوئی آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے پی این ایس کے ساتھ یہ کر دو، کوئی کہتا ہے سی پی این ای کے ساتھ یہ کر دو. کبھی آپ 4 مالکان کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور کبھی 10 مالکان کو گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں. ہم یہ آپ کو کہیں کہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری عمران خان صاحب آپ کے آنے کے بعد، یہ ملک پاکستان وہی ہے، اس کے اندر وہی پوٹینشل، وہی طاقت ہے، وہی لوگ ہیں، یہ وہی جذبے ہیں. لیکن صرف فرق یہ پڑا کہ آپ کو جس کام کی نگرانی پر بٹھایا تھا آپ وہ کرنے کے اہل نہیں ہیں. تو خدا را آپ اپنے ارد گرد اچھے لوگوں کو لگائیں تاکہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں. اچھا پی آئی او، اچھا سیکرٹری انفارمیشن اور اچھا منسٹر. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے آدمی کا بیٹا جو ہے جس کے والد صاحب نے آزادیوں کی جنگ لڑی ہے، ان کے اشعار آج تک اتنے ان کے اشعار آزادیوں کے ہوتے تھے کہ عامر نے ان کے لیے جو ہے سزا مقرر کی تھی کہ ان کو یہاں سے ملک سے بھاگنا پڑ گیا. آپ اس کے بیٹے ہیں، آپ کم سے کم بتائیں عمران خان صاحب کو کہ صحافت کیا چیز ہے اور صحافت کی آزادی کیسے ہوتی ہے. آزادی کا ہر سفر ہمارے پیٹ سے ہو کے نکلتا ہے. ہمارے فاروق فیصل خان صاحب نے اور دیگر ساتھیوں نے، راجہ لیاقت صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. کسی مالک کے ایجنڈے پر چلنے والا کارکن، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیں، ایک کارکن دوسرے کارکن کا دشمن ہوتا ہے. پہلے وہ دشمنی کرتا ہے جس کے نتیجے میں مالک اپنی کارستانی میں کامیاب ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے بے دردی کے ساتھ. ہم دوسرا آدمی ساتھ بیٹھا ہوا نوکری کر رہا ہوتا ہے اور اگر اس کو ہم کہیں گے آؤ اس کام پر احتجاج کے لیے آپ باہر آؤ تو وہ احتجاج کے لیے باہر آنے کو تیار نہیں ہوتا. سب لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب ہماری باری آئے گی تو دیکھا جائے گا، اور پھر ان کی باری آگے گزر جاتی ہے اور انہیں ان کے گھروں میں پھونک اور فاقے ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور پہچانیں اس بات کو کہ کون سی تنظیمیں آپ کے صحیح وقار کے لیے، آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. ہمیں ایک طرف مالکان سے لڑنا ہے، ایک طرف اپنے اندر کی کالی بولوں سے لڑنا ہے، ایک طرف یہ ہمارے اوپر بلائیں مقرر مسلط کر دی گئی ہیں اینکرز کے نام پہ اور یہ وہ فلائیں ڈبکات، یہ سارے لوگ مالکان کو گمراہ
گمراہ کرتے ہو, کہتے ہیں آپ کا کام ہم کر دیں گے نا. اور سب سے بڑی مسلم حکومت ہوتی ہے جو ان اینکرز کی بنیاد پر سمجھتی ہے میں نے پورا میڈیا اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے, اور وہ ان 2-4 اینکرز کو بلا کر ان سے خوش ہو کر وہ اس کے بعد باقی پورے پاکستان. اور اب جو اس حکومت کے ایک چورا اور سامنے آیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کو لے کر آنا چاہتی ہے. سوشل میڈیا کا مطلب ہمارے ساتھیوں آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا منسٹر صاحب کیا ہوتا تو میں آپ کو یہ بات بتاتا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم لوگ اتنے سالوں سے تربیت لے کر مختلف اداروں سے چل کر مختلف شخصیات سے ہو کر ہم نے زمانے کی گرم سر دیکھنے کے بعد ہم یہ صحافت کے شعبے میں کھڑے ہیں. تو آپ نے اپنے وہ جو آپ کے لوگ ہیں جو آگے آ گئے سوشل میڈیا پر لوگوں کو گالی دینے کے فریضہ انجام دیتے ہیں, آپ نے ان کے لیے میڈیا کھول دیا کہ باقی سارے چینل اخبارات بند کر دو, ختم کر دو, سوشل میڈیا سامنے لے آؤ اور ان کو فنڈنگ بھی انہیں کو کرو اور انہیں کو اشتہارات دو اور ان کو فیڈ کرو اور اپنی فورس بناؤ. آپ جو ٹائیگر فورس بنا رہے عمران خان صاحب, آپ کی ٹائیگر فورس پتہ نہیں ٹائیگر ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ جو میڈیا ہے پاکستان کا یہ پاکستان کے اوریجنل ٹائیگرز ہیں. انہوں نے پاکستان کو بچانا ہے, انہوں نے پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑنی ہے, نظریاتی بھی اور زمینی جنگ بھی لڑنی ہے. تو آپ اپنی اس ٹائیگر فورس کو خراب نہ ہونے دیں. آپ نے جنگل میں بالکل اجاڑ کر رکھ دیا ہے, ہر پتہ شاخ سے گرا دیا. آپ ایسی خزاں بن کر آئے ہیں کہ ساری جگہ زرد ہو گئی ہے. برائے مہربانی کچھ اپنے معاملات کو بدلیں. اصل جو کارکنان اور ان کی تنظیم ہے ان کو ملاقات کا وقت ہے. شبیر فراز صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلی تنظیموں کے نمائندوں کو ان کو حقیقت بات بتا سکیں اور ان کی بات یقیناً حکومت کے فائدے میں بھی ہوگی اور اس ملک اور قوم کے فائدے میں بھی ہوگی. تو ہماری گزارش ہے, میں اپنے آر ایس یونین کی قیادت سے کہوں گا کہ یہ ایک دن ہم نے مظاہرہ کر لیا اور یہ کافی نہیں ہے. اس کے بعد جلد اگلا دائرہ عمل بنایا جائے اور اس سلسلے کو منطقی انجام تک پہنچنے تک, یعنی جہاں حکومت سب سے بڑی مجرم حکومت ہے, مالک اگر چور ہے تو اس کے لیے حکومت ہم نے اسی لیے بٹھائی ہے, قوانین اسی لیے بنے ہوئے کہ مالک کو گردن سے پکڑے اور انصاف دلائے. حکومت ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلائی کہ آپ ہیلی کاپٹر میں پھرتے ہیں اور آپ جناب اسمبلیوں میں آ کے بیٹھک میں ڈی لے کے گھر چلے جائیں. آپ معاملات کو چلائیں اور ہم نمائندوں کو بلائیں, حکومت اصلی نمائندوں کو بلائیں اور ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ معاملات کیا ہیں اور یہ کیسے حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. اصل میں منسٹر صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ, انہوں نے معذرت کی تو کچھ دیر ہو گئی ان کو, پرائم منسٹر نے ان کو اچانک سے